بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنائیں گے جو صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے بلکہ سچ اور جھوٹ کی وہ ابدی جنگ ہے جو ہر دور میں لڑی جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر پاک و ہند کا مسلمان ایک بہت بڑے علمی اور عقیدتی بحران سے گزر رہا تھا۔ انگریزی حکومت اپنے پاؤں جما چکی تھی اور 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کا حوصلہ پست تھا، ان کا اعتماد ٹوٹا ہوا تھا اور دشمن ہر طرف سے یلغار کر رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب مسلمان کمزور تھے، ٹوٹے ہوئے تھے اور بے سہارا تھے۔ ایسے نازک وقت میں قادیان کے رہنے والے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کے سب سے مقدس عقیدے کو چیلنج کر دیا، وہ عقیدہ جو ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ مرزا نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس کا انتظار تھا۔ اب یہ سن کر پورے برصغیر میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اس جھوٹے شخص کا یہ اعلان ہندوستان کے علمی حلقوں میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ جلسے ہوئے، بحثیں ہوئیں، وقت گزرتا گیا، لیکن برصغیر کے مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جو اس جھوٹے شخص کا چیلنج قبول کرتا۔ پھر آخرکار گولڑا شریف کی مٹی سے ایک سید زادہ اٹھا اور اس نے اس شخص کے جھوٹے دعوے کو اس طرح سے بے نقاب کیا کہ قادیانیت کی بنیادیں ہل گئیں۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار مرزا قادیانی کو ایسا بھرپور جواب ملا جس کی وہ تاب نہیں لا سکا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اپنے جھوٹے دعووں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سانحہ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ مرزا قادیانی کے پیچھے کون سی طاقت تھی جس سے مسلمان علماء خوف زدہ ہو گئے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعہ سے متعلق ایسے حقائق تفصیل سے سنائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے شاید ہی سنے ہوں گے۔ دوستو، 1890 عیسوی کی دہائی کے آخری ایام تھے جب برصغیر کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ انگریز حکومت پورے ہندوستان پر قابض تھی اور مسلمان اپنی سیاسی طاقت مکمل طور پر کھو چکے تھے۔ دہلی کا وہ تخت جس پر کبھی مسلمان حکمران بیٹھا کرتے تھے، اب وہ صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی رہ گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حالات مزید سخت ہو گئے تھے۔ جو لوگ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ یا تو ختم کر دیے گئے یا پھر ایسی خاموشی میں دھکیل دیے گئے کہ ان کی آواز دوبارہ کبھی سنائی نہیں دی۔ اس وقت مسلمان علماء پر خصوصی نظر رکھی جا رہی تھی اور مذہبی ماحول پہلے جیسا بالکل بھی آزاد نہیں رہا تھا۔ اسی دور میں مسلمانوں کے اندر ایک عمومی کمزوری، الجھن اور فکری انتشار بھی پایا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد آخر کون سا راستہ بچا ہے اور آئندہ کا دور کس طرف جائے گا۔ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں پنجاب کے ضلع گرداسپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام قادیان تھا۔ یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سامنے آنا شروع ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتدا میں اپنے آپ کو ایک دینی مصنف کے طور پر پیش کیا کہ وہ دین کے متعلق کچھ کتابیں لکھتا ہے۔ وہ اسلام کے دفاع میں لکھتا تھا۔ عیسائی مشنری جو عیسائیت کا پرچار کر رہے تھے، مرزا ان مشنریوں کے اعتراض کا جواب بھی دیتا تھا اور ہندوؤں کے خلاف بھی تحریریں لکھتا تھا۔ اسی وجہ سے شروع میں تو بہت سے لوگوں نے اسے سنجیدگی سے لیا، حتیٰ کہ بعض علماء نے بھی اس کی چند کتابوں کو مثبت انداز سے دیکھا کہ شاید یہ دین اسلام کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی تحریریں اور اس کے دعووں کا انداز بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے اس شخص نے کہا کہ اس پر الہام ہوتا ہے، پھر اس نے خود کو مجدد قرار دیا، اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ وہی مسیح موعود ہے۔ مسیح موعود کا مطلب ہے کہ وہ نجات دہندہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا ہو، اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے جنہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور کفار کے مقابلے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ تو اب مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہی مسیح موعود ہے۔ اب اس کے اس دعوے کو سن کر علماء کے کان کھڑے ہوئے اور علمی حلقوں میں ایک تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اب معاملہ صرف ایک مصنف یا مناظر کا نہیں رہا تھا
بلکہ عقائد کے بنیادی مسائل اب زیر بحث آنا شروع ہو گئے تھے۔ مرزا قادیانی یہاں بھی نہیں رکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دعوے مزید بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس نے نبوت سے متعلق ایسے الفاظ اور ایسے دعوے استعمال کرنا شروع کر دیے جنہیں برِ صغیر کے علماء نے کھلا گمراہ کن نظریہ قرار دیا۔ دوستو، اسی دوران مرزا کی ایک اور بات لوگوں کی بڑی توجہ حاصل کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی انگریز حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی مزاحمت کے حق میں نہیں تھا۔ وہ جہاد کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتا اور مسلمانوں کو انگریز حکومت کی اطاعت کی بھی تلقین کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے علماء کو اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ اس کے پیچھے صرف ایک مذہبی سوچ نہیں بلکہ ایک سیاسی مقصد بھی اس کے پیچھے موجود ہے۔ اسی زمانے میں عام مسلمان پہلے ہی خوف اور کمزوری کا شکار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی اور انگریز حکومت ہر اس آواز پر نظر رکھتی تھی جو مزاحمت پیدا کر سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں مرزا قادیانی کے دعوے اور اس کی سرگرمیاں مزید حساس معاملہ بنتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس مرزا نے کھلے عام علماء کو چیلنج دینا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تو وہ میرے سامنے آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اب اس کے ماننے والے اس چیلنج کو پورے ہندوستان میں پھیلا رہے تھے۔ جلسوں میں، محفلوں میں اور عام گفتگو میں یہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ اگر مرزا غلط ہے تو کوئی بڑا عالم سامنے کیوں نہیں آتا جو اس کے دعوے کو رد کرے۔ یہ سوال اب عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی جگہ بنانے لگا تھا۔ علماء کی طرف سے فتوے اور کتابیں ضرور آ رہی تھیں، مگر عوام کسی ایسے واضح اور مضبوط جواب کا انتظار کر رہی تھی جو اس فتنے کو کھل کر چیلنج کرتا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب گولڑہ شریف سے ایک نام نمایاں ہونا شروع ہوا، حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 14 اپریل 1859 عیسوی کو گولڑہ شریف اسلام آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ صرف ایک صوفی بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ علوم قرآنی، حدیث اور اسلامی فقہ کے سمندر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے وقار کی خوشبو آتی تھی اور آپ کے قلم میں صدیوں کے علم اسلامی کی طاقت پنہاں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی شہرت یا دنیاوی عہدہ کے پیچھے نہیں بھاگے، اور آپ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے ہی وقف رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم گولڑہ شریف سے حاصل کی، پھر لکھنؤ، دیوبند اور علی گڑھ جیسے مراکز علم میں تعلیم پائی، اور 15 سال کی عمر تک عربی، فقہ اور کلام پر عبور حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر بھی اتنا ہی شاندار تھا جتنا کہ یہ دینی سفر تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ تینوں میں اعلیٰ مقام کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گولڑہ شریف میں ایک جامعہ غوثیہ کی بنیاد رکھی جو علم اور روحانیت کا بڑا مرکز بنی۔ ہزاروں لوگ آپ کی درگاہ پر چل کر آتے، جن میں عالم بھی، درویش بھی اور عام مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ تھے حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک خطرناک نظریے قادیانیت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے نہ صرف خود کو مسیح موعود قرار دیا بلکہ اس نے آگے بڑھ کر نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، جو اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریحاً خلاف تھا۔ اب مرزا کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور مرزا ہی مسیح موعود ہیں جن کی واپسی کی پیشین گوئی حدیثوں میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ قرآنی آیات کی اپنی مرضی کی تفسیر کرتے اور الہام کے نام پر ایسی باتیں کہتے جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک مثال کو دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یعنی ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ اب مرزا نے اپنی کتاب تذکرہ میں یہ لکھا کہ اس پر وحی آئی ہے، اور وحی میں یہ کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، یعنی ہم نے اسے قادیان کے قریب اتارا، معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی مقدس آیت میں قادیان کا نام شامل کرنا یہ وہ گستاخی تھی جو کسی بھی مسلمان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھی۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قادیانی تحریک سے پہلا براہ راست سامنا اس وقت ہوا
جب مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جو مرزا کے قریبی ساتھی تھے، اس نے پیر صاحب کو مرزا کا ایک خط بھیجا۔ اس خط میں مرزا نے خود کو مسیح موعود قرار دیا تھا اور پیر صاحب کو بھی یہ دعوت دی تھی کہ وہ ان کو مانے۔ پیر صاحب نے یہ دعوت نامہ فوراً ہی مسترد کر دیا اور اس کے جواب میں یہ واضح کر کے لکھا کہ یہ دعویٰ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ یہ پہلا انکار تھا، لیکن اصل جنگ تو ابھی شروع ہونی تھی۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں ایک بچپن کا خواب بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بچپن میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک کانا دجال تلوار لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور میں نے اس کے وار 3 بار کامیابی سے روکے ہیں۔ پھر برسوں بعد جب قادیانی فتنہ سامنے آیا اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 3 بڑے مرحلوں میں شکست دی، تب انہوں نے اس خواب کی تعبیر سمجھی جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ دوستو، جب مرزا قادیانی حد سے آگے بڑھنے لگا تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ اس قادیانی فتنے کا مقابلہ اب صرف زبانی انکار سے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ٹھوس علمی دلائل چاہیے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپ نے قلم اٹھا لیا۔ سن 1317 ہجری یعنی 1899 سے 1900 کے درمیان ماہ شعبان اور ماہ رمضان المقدس کے ایام میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاہکار کتاب تحریر کی، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، یعنی ہدایت کا سورج حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے اثبات میں۔ اس کتاب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ کتاب گولڑہ شریف کی درگاہ میں ایک پتھر کی سل پر بیٹھ کر لکھی گئی تھی۔ یہ وہی پتھر تھا جہاں ذکر اور قوالی کی محفلیں سجتی تھیں۔ یہ کتاب محض ایک قادیانیت کا رد نہیں تھی، بلکہ رشد و ہدایت کا ایک چراغ بھی تھی۔ اس کتاب میں پیر صاحب نے قرآن، حدیث اور صدیوں کے کلاسک علماء کے دلائل سے ایک ایک کر کے نہ صرف یہ بات ثابت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ وہ آسمان پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف بھی لائیں گے۔ یہ مرزا کے پورے نظریے کی جڑ کاٹ دینے والی بات تھی، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر مرزا کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ کتاب علمی حلقوں میں پہنچی تو ایک ہلچل مچ گئی۔ بہت سے قادیانی یہ کتاب پڑھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے اور مرزا کے پیروکاروں میں اضطراب پھیل گیا۔ یہ ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طوفان تھا۔ پھر 20 فروری 1900 کو مرزا کے سب سے قریبی ساتھی حکیم نور الدین نے پیر صاحب کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں 12 عدد پیچیدہ مذہبی سوالات تھے۔ قادیانی کیمپ کو پورا یقین تھا کہ اب پیر صاحب گھبرا جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے یا الجھ جائیں گے، لیکن جو جواب پیر صاحب کی طرف سے آیا وہ حکیم نور الدین کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 12 کے 12 سوالات کا جواب قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں بڑا واضح، مضبوط اور مکمل دلائل کے ساتھ دیا، اور پھر آخر میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم نور الدین سے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ معجزے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سوال ایسا سوال تھا جو مرزا کے پورے دعوے کو بے نقاب کر دیتا تھا۔ قادیانی کیمپ نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ان جوابات کو پورے برِ صغیر میں پھیلایا گیا۔ جمعہ کے خطبوں میں ان کا تذکرہ ہوا اور علماء نے پیر صاحب کے علمی قدرت کو کھلے دل سے سراہا۔ دوستو، مرزا کے دعوے اور پیر صاحب کے جوابات اور آپ کا کتابیں لکھنا یہ تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اب وہ لمحہ آتا ہے جو اس پوری داستان کا سب سے یادگار حصہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مناظرے کی دعوت دی۔ شاید مرزا کی سوچ تو یہ تھی کہ اس سے اس کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس آ جائے گی جو کہ پیر صاحب نے کتابیں لکھ کر اس کی ختم کر دی تھی، یا شاید اسے اپنے حامیوں کو یہ دکھانا تھا کہ وہ کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب مناظرے کی دعوت ملی تو آپ نے فوری طور پر یہ دعوت قبول کر لی۔ آپ نے مرزا کی ساری شرائط ہی منظور کر لیں۔ مرزا قادیانی نے پیر صاحب کو چیلنج کیا کہ وہ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ کر دکھائیں، جس کا فیصلہ چند منصفین کریں گے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ یہ مقابلہ تحریری نہیں بلکہ عوامی اجتماع میں ہوگا، جہاں دونوں فریقین ممبر پر بیٹھ کر فی البدیہہ بغیر تیاری کے
عربی میں تفسیر بیان کریں گے تاکہ عوام خود فیصلہ کر سکیں کہ نصرت الہی کس کے ساتھ ہے۔ اب اس مناظرہ کے لیے 25 اگست 1900 کی تاریخ اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا مقام طے پایا۔ پورے برصغیر میں اعلان ہو گیا اور لوگ دور دور سے اس تاریخی علمی مقابلے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ شہر میں ایک ہلچل تھی، بازاروں میں چرچا تھا اور مسجدوں میں اس کا ذکر جاری تھا۔ جب مقررہ تاریخ آئی تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا اور ہزاروں چاہنے والوں کے ساتھ لاہور پہنچ گئے۔ پورے ہندوستان کی نظریں اس مرکہ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اس مجمع میں حاضر نہیں ہوا۔ اس نے ایک عذر پیش کیا کہ اسے الہام ہوا ہے کہ وہ وہاں نہ جائے۔ پیر صاحب سارا دن وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن مرزا قادیانی نہیں پہنچا، اور آخرکار حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عوامی اجتماع میں ایک ایسا شاندار خطاب کیا جس سے لوگوں پر حق واضح ہو گیا۔ دوستو، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کو صرف مناظرے کا چیلنج نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک اور اعلان بھی کیا تھا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کو یہ چیلنج کیا کہ مرزا آؤ، ہم دونوں بادشاہی مسجد کے مینار سے کود جاتے ہیں۔ اگر تمہارا نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، پھر بھی تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ لیکن مرزا نے یہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا۔ جب مرزا خود اپنے دیے ہوئے چیلنج سے پیچھے ہٹ گیا اور قادیانی نمائندے اپنے پیشوا کو لاہور لانے میں ناکام رہے تو پوری قادیانی جماعت میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے قادیانی جماعت چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ گوشہ نشین ہو گئے۔ کئی اور لوگوں نے، مثلا بابو الہی بخش جو کبھی پرجوش قادیانی تھے، پیر صاحب کی علمیت اور فضیلت کی تعریف میں پوسٹر اور پمفلٹ بھی چھپوائے۔ مرزا نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے 2 مزید کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کا نام تھا اعجاز المسیح اور دوسری کا نام تھا شمس بازگاہ، جن میں پیر صاحب کے دلائل کا جواب دینے کی کوشش کی گئی اور ذاتی طعنے بھی دیے گئے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے 1902 میں ایک زبردست تصنیف سیف چشتیائی یعنی چشتیوں کی تلوار لکھی۔ یہ کتاب مذہب، علم، منطق اور زبان کا شاہکار تھی۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر علمی گہرائی اور روحانی بصیرت تھی۔ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کی کتب سے اس کے علمی غلطیوں، عربی زبان کی لغزشوں اور تضادات کو اس طرح سے بے نقاب کیا کہ اسے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل قرار دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ مرزا کی عربی عبارتیں دیگر عربی کتب سے چوری شدہ تھیں، جس کا ذکر آپ نے سرقہ کے عنوان سے تفصیل سے کیا ہے۔ دوستو، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیف چشتیائی میں حضرت صاحب نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی کہ چونکہ مرزا جھوٹے ہیں، اس لیے انہیں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضری اور حج نصیب نہیں ہوگا، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی جب مرزا چند سال بعد بغیر حج اور مدینہ کی زیارت کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیف چشتیائی کی اشاعت نے قادیانی تحریک کی کمر توڑ دی، اور پھر تاریخ نے وہ فیصلہ کیا جو ہمیشہ باطل کے خلاف صادر ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پوری زندگی میں کبھی مدینہ منورہ کی حاضری نہ دی، کبھی حج نہیں کیا، اور 1908 میں لاہور میں ہی فوت ہو گیا۔ وہ اپنے دعووں کو کبھی بھی نہیں منوا سکا اور نہ ہی علمی چیلنجوں کا کوئی قابل ذکر جواب دے سکا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جدوجہد نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز گفتگو ہمیشہ شائستہ اور علمی ہوتا تھا، جس میں مبالغہ آرائی کی بجائے صرف حقائق پر زور دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ میں آپ کو فاتح قادیانیت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری جنگ دراصل ایک عقیدے کی حفاظت تھی، اور وہ تھا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
بلکہ وہ اللہ کے رسول اور ختم النبیین ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں بیان ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر تحریر میں، اپنے ہر خطبے میں اور اپنی ہر دلیل میں یہ ثابت کیا کہ ختم نبوت کوئی علامتی یا مجازی عقیدہ نہیں، بلکہ یہ قطعی اور ابدی سچائی ہے۔ تمام علماء، صوفیاء اور مجتہدین نے متفقہ طور پر اس عقیدے کو اسلام کا ناگزیر حصہ قرار دیا ہے، اور جو شخص بھی اسے چیلنج کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوستو، حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مئی 1937 میں گولڑہ شریف میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 78 سال تھی۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی گولڑہ شریف اسلام آباد میں زیارت کا مرکز ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ آپ کی کتابیں آج بھی دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، خطبوں میں حوالہ دیے جاتی ہیں، اور دنیا بھر کے علماء ان کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ایک صدی سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کی علمی وضاحت اور روحانیت ان لوگوں کو روشنی فراہم کرتی ہے جو آج بھی گمراہ کن نظریات کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے علم کا ایک بے بہا خزانہ چھوڑا۔ آپ کی پہلی کتاب شمس الہدایہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ثبوت میں ہے۔ آپ کی دوسری کتاب سیف چشتیائی قادیانیت کی مکمل تردید کرتی ہے، جبکہ تیسری کتاب تحقیق کے حق وحدت الوجود پر گہری تحقیق بیان کرتی ہے۔ آپ کی چوتھی کتاب فتاوی میریہ اسلامی قانون پر فتوے ہیں، جبکہ آپ کی پانچویں کتاب مکتوبات آپ کے خطوط کا ایک مجموعہ ہے۔ دوستو، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت پیر صاحب کی عظمت کا اعتراف کیا۔ علامہ صاحب نے لندن جانے سے پہلے حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، جس میں حضرت محی الدین ابن عربی کے مشکل تصورات نظریہ وحدت الوجود میں آپ سے رہنمائی مانگی۔ علامہ صاحب نے خط میں لکھا کہ اس وقت برصغیر میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں جس پر امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے دستک دی جا سکے۔ تو دوستو، جب علامہ اقبال جیسا ایک عبقری انسان یہ لکھ رہا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کتنی عظیم تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔